اور اب یہ جملہ ہے سوچنے والا، سننے والا، اور شاید انہی دو آیتوں کے لیے ظہیر بھائی میں نے اتنی محنت کی، آپ کو تکلیف سماعت دی۔ خطاب کافروں سے ہے، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہو گیا انہیں ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کا مطلب ہے لوگ وہ ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے، اور ان سے کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے۔ نہیں، اگر آپ نے سوچنا ہے تو میں چپکا بیٹھ جاتا ہوں، آپ سوچئے۔ بھئی سجدہ تو مومن کرے گا، جو کلمہ پڑھ چکا ہے وہ کرے گا، کافر کہاں کرے گا؟ پڑھنے والے جو ابھی ایمان نہیں لائے ان سے سجدے کی طلب کیسی؟ ہم اتنی سی عقل رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کافر سے سجدہ نہیں مانگا جاتا، خالق عقل کو علم نہیں ہے؟ سبحان اللہ، جو مانگ رہا ہے۔ اور پھر ظہیر بھائی کیا پورے قرآن پڑھنے پہ سجدہ کیا جاتا ہے؟ بابا وہ تو آیات عزائم پہ کیا جاتا ہے، اور وہ 4 ہیں بس، 4 آیتوں پہ سجدہ ہے، 6662 آیتوں پہ واجب نہیں ہے، اور اللہ لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے، آیات کہتا، عزائم کہتا۔ اذا قرئ علیہم القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، لا یسجدون، سجدہ نہیں کرتے، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ نہیں، سینہ میرا چیر کے کھینچو گے تو باہر آئے گا، ورنہ آج سے پہلے اگر میں نے اس حقیقت کو نہیں چھیڑا تو مجھے نیند آ جاتی۔ جن دلوں میں علی بستے ہیں پوری طاقت کے ساتھ، پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک، جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، مل کے نعرہ ہے کیا ہے یہ؟ سبحان اللہ۔ کافروں کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے، جبکہ مومنوں کے سامنے بھی پڑھا جائے تو وہ ہر آیت پہ کہاں کرتے ہیں؟ وہ تو پورے قرآن میں 4 جگہ پہ کرتے ہیں۔ یا قرآن کی صحیح خواج صداقت پہ انگشت نمائی ضروری ہو گئی ہے، یا پھر ماننا پڑے گا یہاں قرآن کوئی اور ہے، یہاں حقیقت سجدہ کوئی اور ہے۔ جو گھبراہٹ تو نہیں ہوگی دوستو؟ ہاں ڈھونڈو گے یا میں بتاؤں؟ 3 آدمیوں نے کہا ہے کہ بتاؤ۔ اچھا، سب کا ارادہ ہے تو پھر قوت خرید ہے، جھولی پھیلاؤ، وسعت پیدا کرو ظرف عقیدت میں، چھلکنے نہ پائے، توفیق مانگو ہادی کل سے۔ میں بتانے لگا ہوں، میں نے وغیرہ کوئی جب کتب اہل بیت کی ورگردانی کی تو پتہ کیا ملا؟ عزت حیدر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، یہ ملا کہ اللہ کہہ یہ رہا ہے وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَلِيٍّ أَرَأَيْتَ كَيْفَ يَسْتَعْظِمُ الْمُنَافِقُ سُجُودَ النَّبِيِّ لِعَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ عِنْدَ تَعْظِيمِ اللَّهِ إِيَّاهُ۔ وہ فرماتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرا رسول ان کے سامنے علی کے فضائل پڑھتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
جو جب میرا رسول علی کے فضائل پڑھتا ہے یہ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ نہیں اب جس کو شیعہ کہلانے کا شوق ہے اسے کتب اہل بیت پر ایمان لانا پڑے گا۔ رسول پڑھتا علی کے فضائل ہے، اللہ کہتا ہے اذا قرئ علیہم القرآن، جب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پلے بڑی بات آخری محلے والوں ٹھیک بیٹھو بھائی، پڑھتے رسول علی کے فضائل ہیں، اللہ کہتا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ نہ آیت بھیجنے میں میرا مشورہ، نہ رسول نے فضائل میرے کہنے پر پڑھے، اس کی زبان ما ینطق کی پابند، وہی میرے مشوروں سے آزاد۔ علی کا مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہیں یا چھوڑ دو علی کو، مرضی کا کوئی اور پیشوا ڈھونڈ لو، ورنہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ علی کی گواہی تو دور کی بات ہے، اس کے تو فضائل بھی قرآن ہے۔ ارادے ہاں آپ بھی جیو، میں راضی، میرا مولا تم سے راضی ہو۔ علی کے فضائل کا نام اللہ نے کیا رکھا قرآن میں؟ قرآن۔ اور آگے کہا جب علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ علی کے اعتراف فضائل کا نام سجدہ رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملیں گے، کام چلیں گے، بڑھ کے پیئیں گے، چلیں گے۔ فضائل کا نام قرآن رکھا، اقرار فضائل کا نام سجدہ رکھا۔ حقیقت سجدہ کا رخ دکھا رہا ہوں تمہیں۔